دیوبند کا تاریخ کے اندر ہر کردار نرالا ہے، رب کی قسم اسلاف کا میرے ہر شاہکار نرالا ہے، رب کی قسم اسلاف کا میرے ہر شاہکار نرالا ہے۔ آج کل میں کس سے یاد ہے؟ ماشاءاللہ، کیا نام ہے آپ کا؟ ذیشان، محمد ذیشان۔ تو سنا سکتے ہو؟ چھڑا کر سناؤ بلند آواز سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، چھڑا کر ربی کو اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والفسق والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقبلت وآمنت لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ، بیٹھ۔ اور نہیں کسی کے یاد آج کل میں؟ ایک گاؤں ہے دل بنی، میں وہاں امامت کرتا تھا، میں نے 6 سال تقریباً میں نے امامت کیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے نا، جو 6 سال کے، 5 سال کے، 7 سال کے، 8 سال کے بچے، مکمل 8 کلمے پکے یاد، بالکل پکے یاد۔ اگر یاد نہیں تو پھر ڈنڈا یاد، اس کے بھی یاد ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، پھر ڈنڈا یاد ہوتا تھا۔ نماز کے واجبات، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، وضو کی سنتیں، غسل کی سنتیں، اور بڑے صحابہ کے نام، بڑے فرشتوں کے نام، بڑی کتابوں کے نام، بڑے رسولوں کے نام، یہ ساری باتیں بچوں کے نام ازبر یاد ہوتی تھی، مکمل یاد ہوتی تھی۔ اور ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ جب آپ لوگ محنت کر رہے ہیں نا پڑھنے کی اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، تو قرآن کے ساتھ ساتھ نا یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، ادھر ساری چیزیں ہونی چاہیے، ساری چیزیں ہونی چاہیے کہ نماز اچھی یاد ہو اور دعائیں یاد ہو، مسجد میں آنے کی، مسجد سے نکلنے کی، کھانا کھانے کی، کھانا کھانے کے بعد کی، اور اسی طرح سونے کی، سو کر اٹھنے کی، بیت الخلا میں جانے کی، بیت الخلا سے نکلنے کی، یہ ساری دعائیں چھوٹی چھوٹی سی ہر بچے کی یاد ہو۔ اب مان لو جیسے میں آ گیا ہوں آپ کے پاس، یہ وہ درسگاہ ہے جہاں میں نے حفظ کیا بیٹھ کر کے، ادھر ناظرہ پڑھتا تھا اور ادھر حفظ کرتا تھا۔ پہلے ادھر ناظرہ کیا، اس طرف حفظ عبداللہ تھے، انہی گاؤں کے، نیکپور کے، وہ نابینا تھے، دونوں آنکھوں سے اندھے تھے، جانتے ہو نا؟ تم ان کے لڑکے ہو؟ اور ان کے لڑکے بھی تو پڑھتا تھا نا؟ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو اس طرف وہ پڑھایا کرتے تھے ناظرہ، اور ایسا ذہن اللہ نے ان کا بنا رکھا تھا کہ بچے کو نہ صرف آواز سے پہچان لیا کرتے تھے، آواز سے۔ ایک مرتبہ بغیر بتائے میں چلا گیا گھر، تو جب پڑھنا ہے تو بعد میں، یعنی ایک دن میرا شاید چھوٹ گیا تھا، یا آدھا دن چھوٹ گیا تھا، ایک وقت کا سبق چھوٹ گیا تھا۔ تو جب میں نے سبق سنانا شروع کیا، انصار ہے جی، حفیظ کہاں گیا تھا؟ پڑھنے کیوں آیا تھا؟ میں نے کہا جی میں ایسے ایسے چلا گیا تھا، مجھے کام تھا، گھر چلا گیا تھا۔ تو بتا کیوں نہیں گیا؟ بس بیعت لیتے یوں کھینچا پکڑ کے اپنی طرف اور دھواں بجانا شروع کر دیا۔ بچے کو نا آواز سے پہچان لیا کرتے تھے، اللہ نے ایسی فہم دے رکھی ان کو۔ اور جو بچہ ان سے پڑھتا تھا نا قرآن، ایک دم بہترین پڑھتا تھا وہ بچہ، قرآن بہت اچھا پڑھتا تھا۔ اور پھر جب ناظرہ پڑھا اس کے بعد حفظ کیا، ادھر حافظ منور پڑھایا کرتے تھے، تو بہت پرانی بات ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے، اب تو ماشاءاللہ دیکھو نئے استاد آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ تو بس یہ ہے کہ محنت سے پڑھنا چاہیے۔ اب جیسے میں آ کر کے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی 8 کلمے کس کے یاد ہے، اب میں دلی میں پڑھاتا ہوں، وہاں بچے پڑھنا آتے ہیں، انہیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کوئی بھی آ کر کے ہم سے معلوم کرنے لگا اچھا بتاؤ بڑے صحابہ کتنے ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں، تو یاد ہے کسی کو بڑے صحابہ کون کون سے ہیں؟ نہیں، تو یہ یاد ہونے چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، یہ یاد ہونے چاہیے۔ بڑے فرشتے کون کون سے ہیں، بڑی کتابیں کون کون سی ہیں، اور کون کون سے رسول پر وہ کتابیں نازل ہوئی ہیں، اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔
اور اسی طرح ساری دعائیں کھانے کی، پینے کی، سو کر اٹھنے کی، سونے کی اور کھانا کھانے کے بعد کی، یہ ساری دعائیں جو بھی ہیں، وضو کی سنتیں، غسل کی سنتیں، نماز کے فرض، نماز کے واجبات، یہ سارے مکمل یاد ہونے چاہیے سارے بچوں کے. جب جو کوئی باہر سے آئے گا نا آپ سے معلوم کرے گا تو ماشاءاللہ ایک دم خوش ہو جائے گا کہ بھائی ماشاءاللہ بچے کو بہت اچھی محنت ہو رہی ہے اور محنت سے پڑھتے ہیں بچے. تو وضو میں کتنے فرض ہیں؟ کس کس کے یاد ہیں؟ تم بتاؤ ذرا بلند آواز سے. اس میں 4 فرض ہیں. نمبر 1 پیشانی کے بالوں سے ٹوٹی کے نیچے تک ایک کان کی اور سے دوسرے کان کی طرف. نمبر 2 دونوں ہاتھ کونیوں سے بھی دھونا. نمبر 3 دائیں سر کا مسح کرنا. نمبر 4 دونوں پیر ٹھکانا. بہت اچھی بات ماشاءاللہ. جب بھی کوئی معلوم کرے نا کہ بھائی وضو کے فرض کتنے ہیں تو ہم بتائیں گے کہ 4. ایسے بتائیں نا کہ وضو کے 4 فرض ہیں. تو ان کے بتانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اب وہ معلوم کریں جی بتاؤ وضو کے 4 فرض کون کون سے ہیں. تو ہم کہیں گے کہ پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورے چہرے کا دھونا. پورے یا منہ کا دھونا. منہ تو کسے بولتے ہیں؟ یہ منہ ہے جو چونچ ہے. باقی یہ کیا ہے؟ پورا چہرہ ہے. یہ چہرہ ہے. پورے چہرے کا دھونا اور دونوں ہاتھ کونیوں سے بھی دھونا. ٹھیک. اور پھر چوتھائی سر کا مسح کرنا اور دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا. یہ وضو کے 4 فرض ہو گئے. تو اسی طرح غسل کے فرض، وضو کی سنتیں، وضو کو توڑنے والی چیزیں، یہ ساری ہر بچے کے مکمل اور ازبر یاد ہونی چاہیے. تو کریں گے نا محنت انشاءاللہ؟ دکھاؤ بچوں کو. تو کون کون محنت کرے گا انشاءاللہ؟ سارے محنت کرو گے نا انشاءاللہ؟ زور سے کہو انشاءاللہ. بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے بھائی. ہاں محنت کرنی انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.